السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دا ہیلتھ شو. میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر اکرام. ناظرین، پاکستان کا شمار دنیا کے ان چند ممالک میں ہوتا ہے جہاں پر سب سے زیادہ انجینئرس اور ڈاکٹرز پروڈیوس کیے جاتے ہیں. وہ انجینئرس اور ڈاکٹرز جو دنیا بھر میں جا کر اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں. اسی طرح سے اگر قابلیت کی بات کی جائے تو آسکرز کے معاملے میں بھی آپ دیکھ چکے ہوں گے کہ پاکستان پہلی دفعہ نامنیٹ ہونے کے بعد آسکرز کے میدان میں ایک بہت اچھی کامیابی حاصل کر چکا ہے. اس تمام تر حوالے سے میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ آبویسلی پاکستان اور قابلیت کی اگر بات کی جائے تو ہمارے ملک میں اس معاملے میں کوئی کمی نہیں، اور اس کمی نہ ہونے کا یا اس کامیابی کا سہرا صحیح طور پر کسی کے سر باندھا جا سکتا ہے تو ہماری قوم کی ماؤں کے سر، کیونکہ یہ انہی کی پرورش ہے کہ ہماری قوم کی اولادیں کامیاب ہوتی ہیں. آج ہم بات کریں گے انہی ماؤں کی صحت کے متعلق، یعنی خواتین کی صحت کے متعلق، اور خاص کر ریپروڈکٹیو ہیلتھ کے متعلق. اس موضوع پر بات کرنے کے لیے بطور مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر زہرا نقوی، جو کہ آبسٹریٹریشن ہیں، گائنیکالوجسٹ ہیں، اور جن کا تعلق لیاقت نیشنل ہاسپٹل اینڈ میڈیکل کالج سے ہے. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آج آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اس اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے. اٹس مائی پلیجر. ڈاکٹر صاحبہ، میں بات کرنا شروع کروں گا بالکل ابتدا سے، یعنی نوجوان لڑکیوں کی جو شادی کی عمر میں ہوتی ہیں یا اس سے بھی تھوڑا پہلے کی. ہمارے یہاں خواتین کی صحت کی جب بھی بات کی جاتی ہے تو کچھ کمیاں ہیں جن کا بار بار تذکرہ آتا ہے، یا کچھ ڈیفیشنسیز ہیں. جب خواتین آپ کے پاس رجوع کرنے آتی ہیں، یا اگر ایک نارمل سینیریو میں بات کی جائے تو کس طرح کی ڈیفیشنسیز زیادہ تر دیکھنے میں آتی ہیں؟ دیکھیں، ڈفرینٹ مختلف زندگی کے ادوار میں مختلف قسم کی ڈیفیشنسیز زیادہ دیکھنے میں آتی ہیں. ینگ لڑکیوں میں اور جو ہماری خواتین جو ریپروڈکٹیو ایج کی خواتین جن کو ہم کہتے ہیں، ان میں ہمیں آئرن ڈیفیشنسی جو کہ فولاد کی کمی جس کو کہتے ہیں، جس کی وجہ سے خون کی کمی جسم میں ہو جاتی ہے، وہ زیادہ دیکھنے میں آتی ہے. اور اس کے علاوہ غذا میں بھی تھوڑی سی نیوٹریشن کی جو ان جنرل جو ہوتی ہے وہ ڈیفیشنسی دیکھنے میں آتی ہے. بیکاز بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ اتنا صحت کی طرف، اپنے کھانے پینے کی طرف اتنا توجہ نہیں دے رہے، یا کوئی سوشو اکنامک فیکٹرز ہیں جو آپ کو انہبٹ کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے اس وجہ سے ہو. لیکن زیادہ تر جو ہے وہ خون کی کمی، آئرن کی کمی، کیلشیم کی کمی، یہی ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. یعنی مائکرو نیوٹرینٹس کی کمی زیادہ تر. مائکرو نیوٹرینٹس کی کمی زیادہ. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، اگر ہم اپنی بیٹیوں کی صحت کو بہتر بنانا چاہیں، قوم کی بیٹیوں کی، تو کس طرح سے اس چیز پر توجہ دینی چاہیے کہ بڑھتے ہوئے عمل کے ساتھ ان کی صحت کا خیال رکھا جائے تاکہ وہ آگے چل کر اس طرح کی کمیوں کا شکار نہ ہو؟ دیکھیں، جو ضروری بات ہوتی ہے کہ جو عمر بڑھ رہی ہوتی ہے لڑکی کی، تو ایک جسم میں ظاہر ہے کہ آپ کا جسم گرو کر رہا ہے، آپ کی بون، آپ کی ہڈیوں کی نشو و نما ہو رہی ہے، آپ کا خون بن رہا ہے، آپ کا ہو رہا ہے. تو ان ہڈیوں کی نشو و نما کے لڑکیوں کے لیے بہت ضروری ہے. اور ایک ٹائم ہوتا ہے زندگی کا کہ جیسے کہتے ہیں پیک بون ماس، کہ وہ جو ہماری لڑکیوں کا ہے وہ تقریباً 24-25 سال کی عمر میں جتنا وہ اپنی ہڈیوں کی نشو و نما اور ہڈیوں کی صحت بنا لیتی ہیں، بس وہ میکسیمم وہ ساری زندگی چلتی ہے. وہ ساری زندگی چلتا ہے. اس لیے اس عمر تک پہنچنے تک لڑکیوں کو غذا میں دودھ، کیلشیم اور آپ کے ڈیری پروڈکٹس جتنی ہیں ان کی اتنی ہونی چاہیے وافر مقدار کہ وہ اپنی ہڈیوں کی طرف جو ان کی جو نشو و نما ہے وہ صحیح طریقے سے ہو رہی ہو، تاکہ آخر بعد میں جا کے جب وہی کیلشیم ان کے جسم میں سے استعمال ہونا شروع ہوگا دوران حمل، پھر اس کے بعد جب وہ مینوپاز میں پہنچ جاتی ہیں، اس وقت جب ہڈیاں آپ کی کمزوری کی طرف جا رہی ہوتی ہیں، تو اگر اس وقت آپ کے ہڈیوں میں اچھا بون ماس بنا ہوا ہے اور وہ مضبوط ہیں ہڈیاں، تو پھر آگے جا کے جو ہے وہ آپ کو اتنے مسائل نہیں ہوتے. یعنی 23-24 سال کی عمر تک کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان کی غذا بہترین ہو تاکہ وہ سب کچھ اپنا سٹور کر سکیں، ان کے سٹورز جو ہے نا وہ میکسیمم ہو جائیں. اچھا، اسی طرح سے ایک اور معاملہ خون کی کمی کا بھی ہے. جیسے آپ نے آئرن ڈیفیشنسی کا ذکر کیا تھا، جس کی بنا پر خون متاثر ہوتا ہے زیادہ تر، اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ پریگننسی کے آس پاس اکثر و بیشتر خواتین کو آئرن کی ڈرپس بھی لگانی پڑتی ہیں. تو اس طرح کی ریپلیسمنٹ کی ضرورت نہ پڑے اور آئرن بہتر بھی رہے، اس کے لیے غذا میں کس طرح کی تبدیلیاں کرنی چاہیے؟ غذا میں جیسے ہے بہت سارے لوگ یہ آپ کا پروٹینز وغیرہ کا استعمال اتنا نہیں کرتے ہیں. جی.
سوشل اکنامک فیکٹرز بھی ہیں, کچھ کو ناپسند بھی ہوتا ہے, نہیں کھاتی ہیں بچیاں. جنک فوڈ کی طرف زیادہ دھیان ہے. پھر آج کل یہ جو چھالیا اور سپاری اور پان وان جو ہے یہ بھی بہت لیا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں جو آپ کے خون کی جو ہیں بنانے میں, فولاد کی جسم میں کمی کرتی ہیں, اور آپ کا ڈیفینیٹلی اسی وجہ سے. اس کے علاوہ پھر یہ کہ جو ایوری منتھ جو گرلز کا ریگولر مینسٹرل بلڈ لاس ہو رہا ہوتا ہے, ایٹ ٹائمز وہ اتنا ہوتا ہے کہ جو کہ اس کی وجہ سے انیمیا ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو ان ساری چیزوں کو آپ اگر غذا کو دھیان میں رکھیں کہ کیا کھا رہی ہے آپ کی بچی, صحیح کھا رہی ہے کہ نہیں, اور اور جو کھانا کھا رہی ہے اس میں غذائیت ہے کہ نہیں ہے, تو یہ پھر کمی اتنی نہیں محسوس ہوتی. اس کے بعد پھر کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ اگر ریپیٹڈ پریگننسیز ہو رہی ہیں, ایک کے بعد ایک بچہ آ رہا ہے, تو اس میں ڈیفینیٹلی جسم میں خون کی کمی ہوتی ہی چلی جاتی ہے, اس لیے کہ آپ کے جو سٹورز ہیں وہ واپس ریپلانش نہیں ہو رہے ہوتے ہیں, اور آپ دوبارہ اس عمل کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. لیکن اگر کوئی بچی ہے, خاتون ہے, جو کہ پریگننسی میں داخل ہی اس صورت میں ہو رہی ہے کہ اس کے جسم میں آلریڈی خون کی کمی ہے, تو ظاہر ہے جو حمل کا مہینے بڑھتے چلے جائیں گے وہ مزید کمی ہوتی, اس کی صحت اور متاثر ہوتی چلے گی. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, جب بھی کوئی جوڑا یہ پلان کرتا ہے کہ اب ان کو صاحب اولاد ہو جانا چاہیے, دیکھا جائے تو صاحب اولاد ہونا میرے خیال سے زندگی کا ایک بہت بڑا فیز ہوتا ہے, اور جس کے ساتھ بہت ساری ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں. بالکل. تو اس حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جب بھی کوئی فیملی یا کپل یہ پلان کرے کہ اب اولاد ہونی چاہیے, ان کو کب ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے؟ دیکھیں, اگر آپ آئیڈیل سچویشن کی بات کریں تو کم سے کم 6 مہینے پہلے ان کو اپنے جنرل فزیشین ہے, ان کا جو بھی فیملی ڈاکٹر ہے, اس سے رجوع کریں, اور پھر دونوں حضرات اپنے, تاکہ وہ جنرل فزیشین جو ہے وہ اس میں ان کی فیملی ہسٹری, ان کا بیک گراؤنڈ سارے, ان کی کہ وہ آپس میں رشتہ داری, یہ وہ سارا دیکھ لیتے ہیں, کیونکہ بہت سارے ایسے امراض ہیں کہ جو موروثی ہوتے ہیں, آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں. پھر آپ کی جنرل فزیکل ہیلتھ دونوں کی وہ اس کا معائنہ کرے گا. اس کے بعد پھر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کی ویکسینیشنز ہیں جو کہ آپ کی پراپرلی ہوئی نہیں ہوں, جس میں آپ کا روبیلا کی ویکسینیشن ہے, جس میں آپ کی ہیپیٹائٹس کی ویکسینیشن آ جاتی ہے. سملرلی آپ کے بلڈ گروپ کا تعین ہو جاتا ہے, آپ نیگیٹو تو نہیں ہیں بلڈ گروپ آپ کا, تو وہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے. اس کے علاوہ بعض اوقات ایسی میڈیکل کنڈیشنز ہوتی ہیں کہ جو کسی کے اندر موجود ہیں, لائک کوئی بچی ہے جو ڈائبیٹک ہے, ٹھیک ہے نا, ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہوتی ہے, جو چیز ابھی سامنے نہ آئی ہو. کوئی بچی ایسی ہے جو کہ فار ایگزامپل اس کو مرگی کے دورے پڑتے ہیں اور وہ مرگی کی دوائیاں کھاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا آپٹیمائز ہو جانی چاہیے بیفور شی انٹرز انٹو پریگننسی, کہ اس کی ڈائبٹیز جو ہے کم سے کم 3 مہینے کا بہترین کنٹرول اس کے شوگرز کا ہونا چاہیے. جی. اس کا جو ہے, اس کی جو ایپلیپسی کی دوائیاں کھا رہی ہے وہ اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے, ہاں نہیں ہے, ٹیپر آف کیا جا سکتا ہے, نہیں کیا جا سکتا. اس کا یہ دیکھنا کہ بھئی اس کو آخری دورہ کب پڑا تھا, اور اب جس وقت وہ پریگننسی پلان کر رہی ہے تو کم سے کم دوائیوں پر ہو, کیونکہ یہ دوائیاں جو ہیں یہ بچے کی بناوٹ کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں. اس کے علاوہ جو ویکسینیشنز وغیرہ ہیں, جس میں میں نے روبیلا کا ذکر کیا, روبیلا کو میرے خیال میں ہماری زبان میں چھوٹی خسرہ کہا جاتا ہے, اور حالانکہ یہ ایک معمولی سی ہوتی ہے, جیسے خسرہ ہوتی ہے اسی طرح کے اس کے دانے ہوتے ہیں, لیکن اگر کسی نان پریگننٹ خاتون کو ہو تو کوئی مسئلہ مسائل نہیں, لیکن اگر پریگننسی میں ہو, اور اسپیشلی اگر پہلے 3 مہینے کے دوران ہو حمل کا, اور اس میں اس کا انفیکشن ہو جائے, تو یہ پھر بچے کی بناوٹ کے اوپر بری طرح سے اثر انداز ہوتا ہے. تو اس کے لیے اگر پہلے سے اگر آپ امیونائزیشن چیک کر لیں کہ لگی ہوئی ہے کہ نہیں ہے, پیرنٹس آج کل تو جو EPI کا پروگرام چل رہا ہے اس کے اندر تو سب کو, بچوں کو, لڑکیوں کو, لڑکوں کو, سب کو لگایا جاتا ہے, لیکن جن کو نہیں لگا, آپ اس کا پہلے روبیلا اینٹی باڈیز چیک کر سکتے ہیں. اگر وہ پازیٹیو ہیں تو کوئی بات نہیں ہے, اس کا مطلب ہے وہ امیونائزڈ ہے بچہ خاتون, اور اگر وہ نیگیٹو آ جاتے ہیں تو آپ ان کو ویکسین دے سکتے ہیں, ویکسینیٹ کر سکتے ہیں. لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ اس ویکسینیشن کے بعد کم سے کم 1 مہینے تک پریگننسی بالکل نہیں ہونی چاہیے, اس کے بعد یو کین پلان اے پریگننسی. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ناظرین, وقت ہو ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر خواتین کی صحت کے متعلق مزید بات کی جائے گی. اسٹے ود اس.